الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الطيبين وأصحابه المقربين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم حب أبي بكر وعمر واجب على أولادي صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سامعین محترم درود پاک محبت سے پڑھنے کا شرف حاصل کریں. صلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی. رومی ہو کہ جامی ہو، بایزید و غزالی ہو، کچھ بات نہیں بنتی بے آہ سحرگاہی. اور دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہے جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی ہے. طائر لاغوں کی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز کوتاہی. سامعین اعظام، آج جس مبارک و مسعود ہستی کا ذکر خیر ہے اور ان کی بارگاہ سے ان کے کرم کے خیرات لانے کے لیے ہم حاضر ہوئے ہیں. ان کی شان اور ان کی عظمت اور ان کی اکملیت کا ہم کیا ادراک اور پہچان حاصل کر سکتے ہیں. زمانے میں جتنے بھی نامور شخصیات ہوئے ہیں ان کی عظمتیں ان کے گھر والوں نے بیان کی ہے، ان کی رفتیں، ان کی بلندیاں ان کے اولادوں نے، ان کے شاگردوں نے بیان کیا ہے. مگر جس مبارک و مسعود ذات کے ذکر خیر کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں ان کی شان اور ان کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی شان بیان کر رہا ہے. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں، تو جس کی شان خدا اور اس کا رسول بیان کرے وہ کتنی محترم کی شان شخصیت ہوگی. حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور ان کی شان کی درخشندگی مادر مہربان کے گود سے ہی شروع ہو جاتی ہے. ویسے تو عالم ارواح میں بھی آپ کی عظمتوں کا ذکر ہے، مگر آپ کی والدہ معظمہ بیان کرتی ہیں کہ جب آپ کی عمر پاک 4 سال کم و بیش گئی تو آپ کے والد محترم کا نام عثمان تھا اور آپ کی کنیت ابو قحافہ ہے. تو آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر گدے جاتے ہیں اور وہاں جانے کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ ہمارے معبود ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، تم ان سے اپنی حاجت طلب کرو، ان سے بہتری طلب کرو، اور جو بھی انہوں نے نصیحتیں کرنی تھی، جو بھی آپ نے کہے ہوں وہ آپ نصیحت کر کے دوسری جانب آپ چلے جاتے ہیں. ادھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انا جائع فاطعمنی، کہ میں بھوکا ہوں اے تو مجھے کھانا کھلا.
کچھ اسی طرح سے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی تو ارشاد فرمایا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء سابقین سے جو فضل و کمال ظاہر فرمائے ہیں، اللہ نے محبوب خدا کے صدقے میں اس امت کی علماء سے بھی اللہ نے ظاہر فرمائے ہیں، اور اس امت کا سب سے بڑا اگر کوئی عالم ہے تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا کھلا، مگر خود نے کیا جواب دینا تھا، جواب دیا ہے دے پائے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں ننگا ہوں، مجھے کپڑا پہنا۔ پھر وہی خود کی جانب سے سکوت تھا اور سکوت ہی رہے گا۔ جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دو کلمات ارشاد فرمائے اور دونوں کلمات کے بعد صدیق اکبر کو اس نے کوئی جواب نہ دیا، تو اب آپ کی اس چھوٹی سی عمر شریف میں صداقت کا یہ قوت کو، یہ صداقت کی یہ طاقت کو کہ آپ چھوٹا سا پتھر اٹھا کر کے اس ننھی سی عمر میں جب بت کی جانب اچھالتے ہیں تو وہ ضرب و مار اس زور سے اس کو پڑتی ہے کہ بت ٹوٹ کر کے منہ گر جاتا ہے۔ بھلا یہ ممکن ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بت کی جانب پتھر اٹھا کر کے مارے تو بت ڈوندے پڑے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر یہ جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے یہ ثابت فرما دیا، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، کہ جب اہل محبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کی صداقت کا اظہار کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں قوت رحمانی کا صدقہ عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو جب والد محترم نے یہ دیکھا کہ میرے معبودان باطل کا صاحبزادے نے یہ حال کیا ہے، تو آپ پکڑ کر کے سیدھا آپ کی جو امی جان کے بارگاہ میں جا کر آپ کے امی جان کا لقب جو ہے وہ ام الخیر ہے، لقب کیا ہے؟ ام الخیر ہے، اور آپ کا نام اسم گرامی سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ میں اکثر و بیشتر جان بوجھ کر کے نام لیتا ہوں تاکہ ہمارے اسلاف کے جو نام ہیں وہ ہمیں یاد رہیں اور ہم اپنے بچوں، اپنے بھائی کے بچوں، اللہ اور جو ہے آپ کے خاندان میں برکتیں عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو بھی اللہ کے عطا کریں، تو پھر ان کے نام پاک کو اسی نام سے موسوم کیا کریں۔ تو جب جا کر کے آپ نے شکایت کی، دیکھو تمہارے لال نے آج کیا کیا ہے، آج ایسا کیا ہے، تو آپ وہاں پر یہ فرماتی ہیں کہ میرے اس پیارے بچے کو چھوڑ دو۔ جب یہ دنیا میں پیدا ہوا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد غیبی آواز آئی تھی اور ہاتف کی آواز یہ تھی، یا اللہ، اے اللہ کی بندی، تجھے مبارک ہو ایسا بچہ جس کو آسمانوں میں عتیق کہا گیا ہے اور اللہ کے فرشتوں کے نزدیک اسے صدیق کہا گیا ہے۔ تو یہ صداقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ایسا نہیں کہ واقعی معراج کے وقت ہی رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بلا دلیل صداقت کے عوض میں یہ صداقت کا آپ کو جو ہے لقب عطا کیا گیا۔ آپ صدیق روز ازل سے ہی ہیں، روز ازل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ مرتبہ عطا کیا، یہ رفعت عطا کی، یہ بلندی عطا کی۔ ویسے تو میرے نبی کا ہر صحابی میں مثال ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کا ذکر خیر ہو تو اجمالاً تمام صحابہ کرام کی عظمتوں کو بھی بیان ہونا چاہیے، ورنہ امت کیسے جانے گی۔ یوم صدیق تو ہم مناتے ہیں، یوم فاروق تو ہم مناتے ہیں، یوم مولا علی ہم مناتے ہیں، یوم عثمان رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہم مناتے ہیں، مگر میری اپنی جو ہے وجدان جو لذت ہے اس سے مطالبہ کرتی ہے کہ اجمالاً ضرور کچھ نہ کچھ ذکر کر دینا۔ اس امت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور سے جماعت صحابہ میں ایسے نامور شخصیات اللہ نے ظہور فرمایا ہے کہ پھر ویسی طاقت و قوت اور ویسی خوبی اللہ نے پھر کسی دوسرے کو نہیں دی۔
حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے چچے کے صاحبزادے ہیں، جن کو رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حبر الامہ کا لقب عطا فرمایا. بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفسر، بہت بڑے محدث ہیں، بلکہ جب بھی علم تفسیر کی بات آتی ہے تو اس کے سرخیل حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلیم کیا جاتا ہے. آپ کو حبر الامہ کہا گیا. تو ہر صحابی کی اپنی شان ہے، اور آپ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر کو بھی شان کو بیان کیا. میں اس جانب بعد میں آتا ہوں، پہلے میں چاہتا ہوں کہ اجمالاً ہر صحابی کی کچھ نہ کچھ بات ہو جانی چاہیے. حضرت سیدنا زید بن اسامہ رضی اللہ عنہ، حضرت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ. نام پاک تو آپ سنتے ہیں، جہاں یہ آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جب خیبر فتح کرنے کی بات آئی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کل ایسے کہ ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ محبوب ہے اور اللہ اور اس کے رسول کو وہ محبوب رکھتا ہے، اور اس کے ہاتھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیبر کے فتح کو مقدر کر دیا. تمام صحابہ سوچتے رہے کہ کل ہمیں ملے گا، کل ہمیں ملے گا. ہر ایک انتظاری رہی، رات بھر اسی جو ہے انتظار میں صحابہ کرام نے کاٹ دیا کہ اللہ یہ مجھے شرف عطا کر دے، مگر یہ شرف تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیر خدا کے حصے میں رکھا تھا. اسی طرح سے جب نجران کے لوگ آئے اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمیں ایک ایسا شخص عطا کیجئے جس کی امانت و صداقت میں کوئی کلام نہ ہو، وہ بڑا ہی امین ہو، بڑا ہی جو ہے عادل ہو. تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں بھی ارشاد فرمایا تھا اچھا کل آنا، کل عطا کیا جائے گا. جب میں اس پر پہنچتا ہوں تو میرے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ بڑے بڑے جو کالجز ہوتے ہیں وہاں کے بچے بتاتے ہیں کہ آج جو بڑے بڑے اسکالر بچے تھے ان کو لینے کے لیے، ان کا انتخاب کرنے کے لیے ٹاٹا کی کمپنی آئی تھی، فلاں جو ہے بڑی کمپنی آئی تھی، اور جو اچھے اچھے بچے تھے ان کا انتخاب ہوا اور وہ کمپنی ان کو لے کر کے گئی. تو یہ تو سب سے پہلے میرے آقا کے مدرسے میں ہوا ہے. یہ سب سے پہلے میرے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی بھی ہوا ہے کہ سرکار کی بارگاہ سے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، اور جب وہ مکمل ہو جاتے تھے لوگ آتے تھے سوال کرتے تھے ہمیں ایسا چاہیے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اس صفت کا حامل میرے مدرسے میں کوئی طالب علم ہے ہی نہیں، بلکہ سرکار نے ارشاد فرمایا جب صداقت کی بات آئی تو صدیق کے پاس چلے جاؤ، جب عدالت کے پاس بات آئی تو میرے عمر فاروق کے پاس چلے جاؤ، جب حیا سخاوت کی بات آئی تو سرکار عثمان غنی کا نام لیا، جب شجاعت کی بات آئی تو مولا علی کا نام لیا، اور جب رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا کہ سرکار ہمیں ایسا شخص عطا کیجیے جو دین کا بہترین علم رکھتا ہو، جو فرائض کو جانتا ہو، واجبات کو جانتا ہو، تو میرا آقا نے ارشاد فرمایا معاذ ابن جبل کو لے کر جاؤ. سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت معاذ بن جبل کو یمن کی جانب بھیجا، اور جب یمین کی بات آئی تو آقا نے فرمایا تھا کل آنا. جب کل نجران کے لوگ آئے تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو عبیدہ بن جراح کو لے کر کے جاؤ. اس دن بھی صحابہ ساری رات انتظار کرتے رہے کہ یہ شرف ہمیں حاصل ہو، مگر یہ شرف اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا کیا. اسی طرح سے جب سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت اسامہ کو بھیج رہے تھے لشکر کا امیر بنا کر کے، سالار بنا کر کے، تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عمر شریف چھوٹی تھی. اور آپ کون ہیں جانتے ہیں؟ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے بحیثیت غلام پیش فرمائی. یہی تھے حضرت زید بن حارثہ. جب ان کے والد آئے تھے اور ان کو یہ پتہ چلا تھا کہ میرا بیٹا بحیثیت غلام مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہے، وہ آئے تھے ایک عظیم سرمایہ لے کر کے آئے تھے، اور آ کر کے انہوں نے پیش کیا تھا کہ پیسہ لے لیجیے اور میرے پیارے بیٹے کو میرے حوالے کر دیجیے. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا ایک شرط پر حوالے کیا جا سکتا ہے. بولے پیسے ہی کی آپ یاد رکھیں گے؟ وہ پیسہ تو ہم لے کر کے آئے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا تھا یہاں پیسے کی بات نہیں ہے، اگر زید خوشی سے جانا چاہے تو بغیر پیسے کے لے کر کے جاؤ، اور نہ جانا چاہے تو خبردار انہیں زبردستی لے جانے کی کوشش نہ کرنا. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ
کہ والد نے سوچا یہ تو بڑا ہی آسان معاملہ ہے، میرا بیٹا مجھے دیکھے گا، اپنی ماں کو اپنے بھائی بہن کو یاد کر کے بے ساختہ مچل کر کے ہمارے دامن میں پڑ جائے گا، کہا گیا کہے گا کہ اب کوئی جلدی جلدی کرنے چلیے، والدہ کو دیکھنے کا جی کر رہا ہے، بہن بھائیوں سے ملنے کا جی کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، اسی کی جانب تو اللہ عظیم البرکت نے اشارہ کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا کہ تیرے قدموں میں جو ہے یا رسول اللہ غیر کا منہ کیا دیکھے، کون نظروں میں چڑھے دیکھ کے طلبہ تیرا۔ اور غالباً حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلی تمنا کی عکاسی سرکار اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس شعر میں کیا تھا کہ تیرے قدموں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھے، کہ تیرے ٹکڑوں پہ پہلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، تیرے ٹکڑوں پہ پہلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ دے رہا۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والد سے لپٹ کر کے روتے تو بہت ہیں، اپنی ساری کیفیات کا اظہار کرتے ہیں، مگر آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو شرط ان کے سامنے رکھی تھی، اگر زید بخوشی جانا چاہے تو لے جانا اور نہ جانا چاہے تو زبردستی میں جانے کی کوشش نہ کرنا، یہ شرط طے پا گئی تھی۔ جب والد کے سامنے پیش کیا کہ بیٹے ہم بھی تمہاری بڑی پریشان ہیں، بھائی یاد کر رہا ہے، گھر والے خاندان والے کنبے والے یاد کر رہے ہیں، چلو گھر چلو۔ آپ نے یہی ارشاد فرمایا تھا کہ جو مصطفیٰ جان رحمت کے گود اور دامن میں جو مجھے چین ہے وہ چین تو مال کے مجھے دامن میں مجھے نصیب نہ ہوگا۔ اللہ اللہ۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے جب یہ کہا گیا کہ اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ہرگز فوج کا سپہ سالار بنا کر کے نہ بھیجیں، ان کی عمر بڑی چھوٹی ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا تھا کہ مجھے زید بھی بڑا پیارا تھا، کیونکہ آپ جنگ موتا میں شہید ہو گئے، مجھے زید بھی بڑا پیارا تھا اور اس کا بیٹا بھی مجھے سب سے زیادہ پیارا ہے۔ اللہ اللہ، یہ ہے صحابہ کرام کی شان۔ جس صحابی کو آپ دیکھیں گے قسم خدا کی، یوں ہی میرے آقا نے تھوڑے ارشاد فرما دیا کیا صحابی کنزوں بعیدہم اندریتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح جگمگا رہے ہیں، چمک رہے ہیں، تم ان کی اقتدا کر لینا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نور ہدایت عطا فرما دے گا۔ ہر صحابی کی بیعت کے ساتھ اسی طرح حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ، یہ کون ہے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ؟ یہ سرکار کی پھوپھی ذات، سرکار کے پھوپھی کے لڑکے ہیں، اور یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں۔ آگے رشتے بھی جانا کریں، اور جو صدیق کا داماد اور اس کی شان کیا کہنا ہے، اس کی عظمت کا کیا کہنا ہے۔ ایک کافر جو ہے پورے یہ جو ہے جنگ بدر کا موقع تھا، پورے جو ہے لباس ایسا پہن رکھا تھا کہ کہیں سے جسم کا کوئی حصہ نظر ہی نہیں آتا، جب کوئی حصہ نظر نہیں آئے تو بھلا اس پہ کس طرح آپ تیر چلائیں گے، کس طرح تلوار چلائیں گے۔ مگر حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برچھی چلانے کے بڑے بڑے برچھی کھولی تھی جو کہ بھالا نما ہوتی ہے اور بہت ہی جو ہے اہتمام سے اس کو چلایا جاتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس جو ہے لوہے کے لباس میں آنکھ کی جو جگہ ہے وہ خالی ہے، اور پھر آپ نے جب اس جگہ کا معائنہ کیا تو وہ آنکھ کے آخر بہت زیادہ شیخی بجا رہا تھا، کون ہے اسلامی فوج میں جو میرا مقابلہ کرے، میں یہ ہوں میں وہ ہوں، جس کے اشعار پڑھ رہا تھا۔ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ اپنی اسی برچھی کو لے کر کے جاتے ہیں، اس طرح تراک کر کے آپ نے اس برچھی کو اس کی آنکھ مارا کہ وہیں پر گر کر کے فنار جہنم ہو جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس برچھی کو بلوا لیتے ہیں اور بلوا کے اپنے پاس آتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے وہاں پر یہ ارشاد فرمایا تھا ہر نبی کا کوئی نہ کوئی حواری ہوتا ہے، اور سن لو میرا حواری زبیر ہے۔ یہ آپ کی شان ہے، یہ آپ کی عظمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس برچھی کو اپنے پاس رکھا، بعض جو ہے منکرین یہ کہتے ہیں بطور تبرک اپنے پاس رکھا، اگر چھوٹا بڑے سے کوئی چیز لے تو وہ تبرک کہلاتا ہے۔ آقا نے بطور تبرک نہیں رکھا تھا، بطور نشانی رکھا تھا۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ کی بات آئے تو قرآن نے ہمیں یہ ہدایت دیا ہے کہ بارگاہ مصطفیٰ میں جب بھی کوئی بات بولو تو اس بات کو تول کر بولا کرو۔
تو یہاں پر بھی ہمیں تول کر کے بات بولنی چاہیے کہ تبرک سے کہتے ہیں جس سے کوئی برکت حاصل کی جائے. میرے آقا برکت لینے کے لیے نہیں آئے ہیں، ساری دنیا کو برکت دینے کے لیے آئے ہیں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا، یہ تو صحابہ کرام کی اجمالاً گفتگو ہوئی جس جو ہے بارگاہ میں ہم محبت اور عقیدت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. آئیے ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں. ہر صحابی کی بڑی شان ہے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی چند جو ہے حدیثوں کا میں مفہوم بیان کرتا ہوں. میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے ابو بکر و عمر کی محبت یہ ایمان ہے. میرے ابو بکر و عمر کی محبت کیا ہے؟ ایمان ہے. سن لو، ان کو محبت، ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو مجھ سے محبت رکھتا ہے وہ اللہ سے محبت رکھتا ہے. بلکہ ایک جگہ یہ ہے کہ مجھ سے محبت کرو اس لیے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کی وجہ سے مجھ سے محبت کرو، اور میری وجہ سے میرے ابو بکر و عمر سے محبت کیا. اور ظاہر سی بات ہے کہ آج جو ہم محبت کرتے ہیں اسی بنیاد پر تو کرتے ہیں کہ وہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے منظور نظر ہے. وہ صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیر ہیں. میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو وزیر عطا کیا ہے، مگر ان کے وزیر دو ہیں، اور اللہ نے مجھے 4 وزیر عطا کیے ہیں. 2 آسمانی ہیں، 2 زمینی وزیر ہیں. سن لو، جو زمینی وزیر ہیں ان میں ایک عمر ہے اور دوسرے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو میں عرض کر رہا تھا کہ حبر الامہ، پہچان گئے کسے کہہ رہا ہوں؟ حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ آئیے صدیق اکبر کی شان کو ذرا سمجھیے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک ایسی نشانی کہ اگر یعنی کہ ایمان کا حصہ اگر وہ حضرت علی المرتضیٰ کو مل جائے تو ان کی آخرت میں کامیابی کے لیے کافی ہو جائے. ان کی آخرت کی کامیابی کے لیے کافی ہو جائے. سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی ایسی 13 نشانیاں عطا فرمائی. کتنے درجے؟ 13 درجے اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. پھر اس کے بعد آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی طرح سے ایمان کے 12 درجے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ایمان کے 40 درجے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائے. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں گرتے گرتے تھک گیا، میرا علم مجھے دبا چکا، میری حیرت کی انتہا نہ رہی. جب میں نے صدیق اکبر میں ووٹ کیا تو ان کے اندر ایمان کے 80 درجے موجود ہیں. اور یہ بھی نہیں کہ اس کے بعد جا کر کے میں جو ہے آگے تلاش نہ کر سکتا، اس کے آگے بھی بہت درجات ہیں، مگر وہاں جا کر کے میرا علم مجھے جواب دیتا. میرے علم کے اندر وہ وسعت نہیں کہ میں آگے مزید تلاش کر سکوں. یہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. آقا نے پریشان کرایا کہ ایمان کے 65 درجات ہیں. ایمان کے 65 درجات ہیں. آقا نے فرمایا ایک درجہ بھی اگر کسی کو حاصل ہو جائے گا مبیش تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اسے کامیابی سے ہدایت فرمائے. تو آقا کی بارگاہ میں صدیق اکبر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری ذات میں کتنے درجے موجود ہیں، مجھ میں کتنے درجے موجود ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا ہے صدیق ایمان کے جتنے درجے ہیں سب تیری ذات میں موجود ہیں. اور جنت کے دروازے یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو آسانی سے اس میں گزرنے کا موقع عطا فرمائے. تو آقا ارشاد فرماتے ہیں جنت کے جتنے دروازے ہیں ہر جنت کے دروازے کی الگ شان ہے، ایک الگ اس کی پہچان ہے. مگر روزے داروں کے لیے الگ معاملہ ہے، عبادت گزاروں کے لیے الگ معاملہ ہے، شہیدوں کے لیے الگ معاملہ ہے، صدیقوں کے لیے الگ معاملہ ہے. مگر کل قیامت کے دن جب میرا صدیق جنت کی جانب جائے گا
یاد رکھیں کہ انبیاء کے بعد سب سے پہلے اگر کسی کا جنت میں داخلہ ہوگا تو یار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا۔ تو سرکار صدیق اکبر کی شان آقا بیان کرتے ہیں کہ اے صدیق، جنت میں جانے والوں کے لیے یہ معاملہ ہوگا کہ کوئی چاہے گا اس دروازے سے چلا جاؤں، کوئی چاہے گا اس دروازے سے چلا جاؤں، ہر ایک کی اپنی اپنی ایک تمنا ہے، مگر صدیق اللہ نے تمہاری شان کو اتنا بلند کیا ہے کہ ہر دروازہ یہی چاہتا ہے کہ صدیق میرے دروازے سے جنت میں داخل ہو جانا۔ یہ ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفعت، یہ ہے ان کی بلندی، یہ ہے ان کی رفعت۔ اور کیوں نہ ہو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر جگہ پر اگر سب سے بیشتر کسی چیز کو رکھا ہے، اپنے سے بڑھ کر اگر کسی کو سب سے زیادہ چاہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتا تھا۔ آپ جب 38 مسلمان کی جماعت ہو گئی تو آپ نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اگر اجازت دیں تو میں کفار و مشرکین کے درمیان سب سے عام خطاب کروں اور سب کو اسلام کی دعوت پیش کروں۔ آقا نے فرمایا صدیق ابھی ہمارے موافق جو ہے حالات نہیں ہیں، ابھی رہنے دیتے، مگر اگر آپ وزیر ہو گئے آپ نے کہا کہ سرکار اسلام پیش کرنے کی اجازت عطا فرمائیں۔ مگر ایک بات اور بھی ہے کہ جس بات کے لیے صدیق اکبر بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کر دیتے تھے، سرکار کبھی اس کو ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ٹال دیتے تھے یا انکار فرما دیتے تھے، بلکہ سرکار صدیق اکبر کی باتوں کو قبول فرما لیا کرتے تھے۔ الحمدللہ میں نے جتنی بھی کتابیں پڑھی، مطالعہ کیا، میں نے ایسی کوئی روایت نہیں پائی کہ صدیق اکبر نے کوئی عقیدہ پیش کیا ہو اور سرکار نے اس کا رد کر دیا۔ بلکہ معاملہ تو یہاں تک کہ آج جو خبیث لوگ صدیق اکبر کی شان میں گستاخی کی باتیں کرتے ہیں، سرکار کے چچیرے خود حضرت علی مرتضیٰ کے بھائی تھے، حضرت جعفر نام تھا غالباً ان کا، یا حضرت عقیل تھے، کہ ان سے حضرت صدیق اکبر کی کوئی کہا سنی ہو گئی، کوئی ایسی بات ہو گئی جس کی وجہ سے دونوں میں کچھ لفظی تکرار ہو گیا۔ سرکار کو پتہ چلا، سرکار نے صدیق اکبر کو بلایا، بلانے کے بعد ارشاد فرمایا کیا معاملہ ہوا، بتاؤ کیا بات ہوئی تھی؟ حکم تھا سرکار، آپ نے سب بتا دیا۔ جب سرکار سنتے گئے تو انہوں نے ایسا ایسا کہا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے چہرے پاک پر غضب اور جلال کے آثار ظاہر ہوئے، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صدیق کے بارے میں مجھے ہرگز تکلیف نہ دیا کرو، میرے صدیق کے بارے میں مجھے تکلیف نہ دیا کرو۔ تمہیں کیا معلوم کہ صدیق نے میرے ساتھ کیا کیا؟ تم سب نے میرے لیے دروازے بند کر دیے تھے، مگر صدیق دروازہ کھول کر کے میری راہیں تکاتا تھا۔ تم سب نے مجھ سے منہ موڑ لیا تھا، صدیق اس وقت بھی میرے ساتھ کھڑا تھا۔ تم سب نے جو ہے میرا ساتھ چھوڑ دیا تھا، صدیق پھر بھی میری محبت میں میرے ساتھ کھڑا رہا۔ اس نے اپنا مال پیش کیا، اپنی اولاد کو پیش کیا، اپنی جان کو پیش کیا۔ خبردار خبردار، صدیق کا میری امت میں کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا۔ ایک خاندانی رقابت دیکھیں ان کے ساتھ، خاندانی محبت دیکھیں، مودت دیکھیں، رشتہ دیکھیں، اور سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت دیکھیں۔ بتائے خاندان کا کوئی فرد اگر صدیق اکبر سے جو ہے کسی معاملے میں جو ہے کوئی ایسی بات ہو جائے جس سے جو ہے تکرار کی بات آ جائے یا ناسمجھی کی بات آ جائے، وہ سرکار کو گوارا نہیں۔ اور کوئی اگر صدیق اکبر کی شان میں جان بوجھ کر کے گستاخی کرے، بھلا وہ سرکار کا کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ پھر یہ امت سوچتی ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم اور ان کی رحمت انہیں نصیب ہو جائے گی۔ بلکہ ایک حدیث پاک میں یہ بھی ہے، ایک شخص تھا جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھا کرتا تھا۔ جب اس کا جنازہ پیش کیا گیا، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کا جنازہ ہرگز نہ پڑھوں گا، اس لیے کہ سنا کہ میرے عثمان سے بغض رکھا کرتا تھا۔ تو جو حضرت عثمان سے بغض رکھے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نظر کرم کا وہ مستحق نہ ہو سکے، تو جو صدیق اکبر سے بغض رکھے بھلا وہ کیسے سرکار کے کرم کا مستحق ہو سکتا ہے؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب عرض کیا کہ سرکار اجازت دیں کہ آج کفار و مشرکین کے درمیان اسلام کو میں پیش کروں، تو آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجازت دے دی۔ اب آپ صحن حرم میں جاتے ہیں، آقا علیہ السلام کی تشریف فرما ہوتے ہیں،
اور وہاں پر جانے کے بعد سب سے پہلا، یہاں صدیق اکبر کے بہت سارے خصوصیت ہیں کہ آپ ایسے صحابی ہیں کہ آپ کی صحابی، آپ کے باپ کی صحابی، آپ کے بیٹے کی صحابی، آپ کے پوتے کی صحابی، یہ ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کو سب سے پہلے قرآن جمع کرنے کا شرف حاصل ہوا، یہ ایسے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جن کے علاوہ کسی اور کو یہ شرف حاصل نہیں کہ سرکار کی معیت میں ہجرت بھی کریں اور سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ غار حرا، غار ثور میں رات بھی گزاریں، یہ واحد صحابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ اسلام کی شان اور لوگوں کو دعوت اسلام کا سب سے پہلا اگر کسی نے خطبہ دیا ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا ہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دینے لگے تو کفار و مشرکین ہر چہار جانب سے آپ پر ٹوٹ پڑتے ہیں، اور اس میں عتبہ کا ربیہ ایسا ذلیل شخص تھا کہ جس نے آپ کے چہرے پر بڑا شدید جو ہے ضرب لگایا تھا، آپ پر شدید قسم کا حملہ کیا گیا، یہاں تک کہ جو آپ کا قبیلہ بنو تمیم کہلاتا ہے، بنو تمیم والوں نے سوچا کہ اب شاید یہ زندہ واپس نہ آ سکے، اس قدر آپ کو ضرب شدید لگا ہوا تھا، اور انہوں نے قسم کھایا کہ اگر ہمارے قبیلے کے اس سر پر کچھ ہو گیا تو ہم ان کے قصاص میں عتبہ بن ربیہ کو ضرور قتل کریں گے۔ یہاں تک کہ فیصلہ ہو چکا، اور پھر جو ہے معاملہ یہ ہوا کہ جب طبیبوں نے اور معالجین نے معالجہ کیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راحت نصیب ہوئی، اور آپ کو جب ہوش آتا ہے آنکھ کھولتے ہیں، ذرا آپ پر بھی اگر کبھی بخار کی کیفیت ہوئی ہوگی، کوئی زخم ناگہاں لگ گیا ہوگا، اور اس کے بعد جب آپ کو راحت نصیب ہوئی ہوگی، آپ اپنی کیفیت سے اس جو ہے بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو گوشت پوست کے ہی انسان تھے، اللہ نے ان کو بشری تو بنایا تھا، تکلیف ان کو بھی ہوتی تھی نا، ان کے جسم سے بھی تو خون بہتا تھا نا، زخم کا احساس انہیں بھی ہوتا تھا نا، مگر جب احساس انہیں ہوا، ہوش آئے تو سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں کہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہیں، آپ بھوکے پیاسے، شدت پیاس کی وجہ سے آپ کا حلق سوکھ رہا تھا، آپ کی والدہ صاحبہ نے ارشاد فرمایا بیٹے کچھ پانی پی لے، تیرا گلا خشک ہے تر ہو جائے گا، ایک لقمہ کھانا کھا لے، یہ دوا پی لے، یہ راحت ہو جائے گی، جو قوت نصیب ہوگی۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا جب تک کہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے زیبا کو دیکھیں۔ یہ کون سی محبت؟ میں کہتا ہوں آپ سنتے تو ہوں گے کہ فلاں شخص فنا فی الشیخ ہے، فلاں ولی جو ہے فنا فی الشیخ ہے، فنا فی المرشد ہے، فنا فی الرسول ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جتنے بھی فنا فی الشیخ اور فنا فی الرسول ہوں، ان کا اگر کوئی امام ہے تو فقط صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ کو ہوش آتا ہے سب سے پہلے میرے سرکار کیسے ہیں، یہاں بنو تمیم کے جو لوگ تھے انہوں نے کہا ہم اس کے لیے پریشان ہیں اور یہ ان کے لیے پریشان ہے جن کی وجہ سے انہیں تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا، وہ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ آپ نے اپنی والدہ سے منت کی، سماجت کی، امی جان مجھے سرکار کے بارگاہ میں لے چلے، کیونکہ ان کو پتا تو نہیں تھا کہ سرکار کہاں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن سے کے ذریعے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ میرے پیارے آقا، شفیق آقا، رحیم آقا، کریم آقا اس وقت جو ہے صحابہ کرام کی جھرمٹ میں تشریف فرما تھے، اور جب یہ پتا چلا کہ دار ارقم میں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اسی حال میں بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر جب سرکار سے آپ کی نظریں چمٹی ہوگی، جب نظریں ملی ہوگی، میں اس کیفیت کو تو بیان نہیں کر سکتا، مگر جو حدیثوں میں آیا ہے، واقعات اور سیر کی کتابوں میں یہی آیا ہے کہ آپ زیادہ کچھ نہ کہہ سکے، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کو اپنے آغوش میں لے لیتے ہیں، نہ جانے سے جنہیں عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے سے کیا نور آپ کو عطا کیا ہوگا، اور آپ کو کیسی تسکین ملی ہوگی وہ تو صدیق جانتے ہیں یا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں، مگر ظاہر بات یہ تھی کہ سرکار کے چشم پاک میں اشتباہ تھی، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں پر بے ساختہ رو رہے تھے۔ یہ ہے محبت کا وہ مقام کہ جب انسان کو ایسا عشق نصیب ہوتا ہے تب اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کا یہ شعر پڑھیں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جان ہے
عشق مصطفیٰ روز وضو کرے خدا جس کو درد کا مزہ نازے دوا آئے کیوں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت سے بڑی ہی پیاری نعت شریف لکھی ہے کہ پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کھائے کیوں دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے قلم کر کے رکھ دیا ہے جب عشق ہوتا ہے جب محبت کی یہ باتیں ہوتی ہیں تب جا کر کے سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی محبت کیا چیز ہے اور عشق کے تقاضے کیا ہیں اگر عشق کے تقاضے کو سب سے زیادہ ذات نے سمجھا ہے تو فقط صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی سمجھا ہے اور آپ نے جو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اپنی بے بہا قربانیاں پیش فرمائی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آپ کو مقام اور جو آپ کو رفعت اور آپ کو جو بلندی عطا فرمائی کہ سب سے زیادہ اگر نبی کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والی کوئی ذات تھی تو فقط صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی وقت زیادہ ہو چکا ہے مزید باتیں آپ کے سامنے میں پیش کرتا مگر سرکار کو صدیق اکبر کیسے سمجھتے تھے یہ آخری گفتگو میں آپ کے سامنے رکھ کر کے گزر جاؤں ایک اور بات اس میں ایڈ کروں کہ آپ یہ تو جانتے ہیں کہ سب سے پہلے اسلام کی جو مسجد ہے وہ مسجد قباء ہے یہ تو آپ سنتے ہیں یہ تو آپ پڑھتے ہیں اور مدینہ طیبہ میں سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ مسجد نبوی شریف ہے مگر ان دونوں مسجدوں سے بھی پہلے ایک مسجد بنی ہے بخاری شریف کی حدیث پاک ہے ان دونوں مسجدوں سے بھی پہلے ایک اور مسجد بنی ہے اور وہ مسجد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی ہے یہ بھی آپ کی خصوصیت ہے آپ نے اپنے گھر کے اندر بخاری شریف کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مسجد بنا رکھے تھے اور وہاں پر اس جو ہے درجہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت پر ڈوب کر کے قرآن پاک پڑھا کرتے تھے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یتخصف نساء المشرکین و ابناء یہ لفظ ہے کہ جس طرح پروانہ جو ہے شمع پر جو ہے جا کر کے اپنے آپ کو ٹکرا دیتا ہے اپنے آپ کو نچھاور کر دیتا ہے اسی طرح کفار و مشرکین کی عورتیں اور ان کے بچے قرآن پاک کو سن کر کے صدیق اکبر پر نچھاور ہو رہے ہیں یہ ہے صدیق اکبر کی شان سب سے پہلی مسجد اگر کسی نے بنائی ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر پر مسجد بنائی ہے تو آپ کس طرح سرکار کو جانتے اور پہچانتے تھے صلح حدیبیہ کا جب وہ وقت آیا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بارگاہ میں عروہ بن مسعود پہنچا اور پہنچنے کے بعد یہ کہا کیونکہ وہ کفار و مشرکین کی جانب سے ایلچی بن کر کے آیا کہ صلح ہو جائے خون خرابہ نہ ہو بدر میں خون بہہ چکا ہے احد میں خون بہہ چکا ہے اب خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے تو عروہ بن مسعود جب پہنچا واقعہ بڑا طویل ہے جو میں آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اس بارے میں صلح ہوئی کہ جو مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے یا بھاگ کر کے مدینہ آئے گا اسے واپس کرنا ہوگا یہ بھی اس میں ایک شرط ہے پر یہ شرط ایک ایسی تھی جس سے بڑی ذلت کا احساس ہوتا تھا اور اسی وقت واقعہ بھی ایک وقت حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ایمان لائے تھے اور آپ کے والد علی ایمان نہیں لایا آپ ویسے ہی جو ہے بیڑیاں ہتھکڑیاں لوہے کی زنجیریں سب بندھی ہوئی تھی اور اسی حالت میں آپ بھاگ کر کے آ گئے تھے صلح حدیبیہ جہاں جو حدیبیہ کا مقام ہے وہیں پر پہنچ گئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان بچا کر کے آتا آپ کی بارگاہ میں آیا اب وہاں پر ابھی لکھا ہی جا رہا تھا یہ شرط 3 شرطیں لکھی گئی تھی اس میں یہ بھی ایک شرط تھی کہ آقا نے ارشاد فرمایا ابھی تو یہ شرط نہیں لکھی گئی ہے اس لیے جو ہے ایسا جو ہے کرو اب انہیں واپس نہ کیا جائے گا جب شرط لکھی جائے گی ان کی دونوں جانب سے دستخط ہو جائے گا تب یہ شرط جو ہے نافذ ہوگا مگر ابو جندل علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو باپ تھے وہ اڑ گئے کہ اگر آپ نے ان کو واپس نہ کیا تو اب یہ معاہدہ نہیں ہوگا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے معاہدہ فرما دیا تو اب یہ بات مسلمانوں کے لیے بڑی شاک گزری حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پاس آئے انہوں نے کہا کہ دیکھو اب سرکار مجھے واپس کریں گے مجھے واپس جانا ہی ہوگا مگر میرے ذرا زخم کو دیکھ لو اس طرح مارا گیا ہے ذرا یہ نشانی دیکھ لو آپ جس سے نشانی ہٹا کر کے دکھاتے تھے مسلمان غیظ و غضب میں آ جاتے تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنان کا باقاعدہ آ گئے اب یہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس سال ہم حج نہیں کریں گے اس سال ہم عمرہ نہیں کریں گے اور سارے کے سارے لوگ اپنے احرام کھول دیں اپنے بالوں کو اڑا لیں اور اپنے جانوروں کی قربانی پیش کریں تمام صحابہ کرام
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے باوجود بھی سکتے کی کیفیت میں ہے، انہیں سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کرے تو کیا ایسے عالم میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اپنی قربانی بھی پیش کرتے ہیں، اپنے بال بھی بڑھواتے ہیں اور اپنے خیمے میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ چونکہ آپ پر حضرت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا سایہ تھا، آپ انہی کے نقش قدم پر تھے، جلالی آپ جو ہے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور آپ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں نے یہ سوچ کر کے بڑی نیکی کی، کیونکہ یہ ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ نیکی کرو تاکہ تمہارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیں۔ جب تم سے گناہ ہو جائے تو اس کے بدلے میں نیکی کرو تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری نیکیوں کے طفیل میں تمہارے گناہوں کو اللہ محو فرما دے۔ تو آپ کہتے تھے میں کثرت سے نیکی کرتا تھا تاکہ بارگاہ مصطفیٰ میں جو مجھ سے یہ غلطی ہوئی تھی اس کا ازالہ ہو سکے۔ اب سنیں آپ اور صدیق اکبر کو پہچانیں، ان کی شان پہچانیں، ان کی عظمت آپ پہچانیں۔ اللہ اکبر، ہر صحابی بے مثال ہے، میرے آقا کا کوئی صحابی ایسا نہیں ہے کہ جن کی ذات میں ہمیں کوئی کمی نظر آتی ہے، اگر کمی نظر آئے تو یہ شیطانی فطور ہے، ورنہ جس طرح میرے آقا اکمل ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نگاہ بھی اکمل ہے، اور جس پر وہ نگاہ پڑ جایا کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی اکمل بنا دیا کرتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ اپنے خیمے میں یہ سیدھا پہنچتے ہیں بارگاہ مصطفیٰ میں اور جا کر کے یہ عرض کرتے ہیں کہ سرکار آپ نے نہیں ارشاد فرمایا کہ ہم مکہ معظمہ میں قریب داخل ہوں؟ آپ نے فرمایا تھا کہ نہیں؟ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہاں میں نے کہا تھا، مگر یہ تھوڑے کہا تھا کسی سال داخل ہوں گے، یہ تھوڑے میں نے کہا تھا کسی سال داخل ہوں گے۔ پہلے جا کر نے سوال کیا کیا آپ اللہ کے رسول نہیں؟ بولے بے شک اللہ کا رسول۔ کیا ہمارا اسلام سچا دین نہیں؟ بولے بے شک اسلام سچا دین ہے۔ بولے آپ نے تو فرمایا تھا کہ ہم جو ہے حرم میں داخل ہوں۔ آقا نے ارشاد فرمایا بے شک میں نے ایسا فرمایا تھا، مگر یہ تھوڑے کہا تھا کسی سال داخل ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہاں سے جلال میں نکلتے ہیں اور سیدھا صدیق اکبر کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ تو آپ بیان کرتے ہیں کہ جب میں گیا صدیق اکبر کے پاس تو دیکھ رہا ہوں کہ تمام صحابہ پریشان ہیں اور یہ بیٹھ کے مزے سے کھجورے کھا رہے ہیں، مزے سے بیٹھ کے کھجورے کھا رہے ہیں۔ تو آپ جا کر کے صدیق اکبر سے ہی اسی جلال کے عالم میں کہتے ہیں کہ یا ابا بکر صدیق تم یہاں مزے سے کھجورے کھا رہے ہو اور ہمارے سینے میں انتقام کی یہاں کھڑک رہی، دیکھ رہی ہو کفار مشرکین نے کس طرح رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے صلح کی شاہد کرتے ہیں، یہ ہماری لیے ذلت کا سبب ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اس جلال کے جواب میں تحمل سے خوش ہو کر کے کہتے ہیں میں جانتا ہوں، میں جانتا ہوں۔ تو صدیق اکبر سے عرض کرتے ہیں عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کیا ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں؟ تو آپ نے فرمایا بے شک وہ اللہ کے رسول ہے۔ پھر انہوں نے کہا کیا ہمارا دین اسلام سچا نہیں؟ بولے بے شک ہمارا مذہب سچا دین ہے، ہمارا اسلام سچا مذہب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا آقا نے نہیں کہا کہ ہم اس سال ہم جو ہے حرم میں داخل ہوں گے اور اللہ کے مقدس گھر کا طواف کریں گے؟ بولے بے شک اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا تھا۔ بولے پھر یہ کیا ہے؟ بولے کہ اللہ کے رسول یہ تھوڑے کہا تھا کسی سال جا کر کے طواف کریں۔ اب جب ادھر بھی بات وہی ادھر بھی بات وہی، دونوں باتیں میچ ہو گئی، تو حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اب وہاں سے جا کر کے مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ صدیق وہی بولتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت بولا کرتے ہیں، صدیق وہی بولتے ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت بولتے ہیں۔ وہاں سے ہمیں بات سمجھ میں آئی کہ جو صدیق کا مقام ہے صحابہ میں کسی کا مقام نہیں ہے۔ یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ وقت کافی ہو چکا ہے، مزید باتیں کہتا مگر ان باتوں کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ سینہ آپ کا ہمیشہ حب رسول کا مدینہ بنا رہے۔ اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، پیغام ہمیں یہ ملتا ہے کہ نبی کی بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے مان لینا یہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مسلک ہے۔ ہمیں سمجھنا ضروری نہیں ہے، اس کے جو ہے انتہا تک جانا، راز و نیاز تک پہنچ جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ مصطفیٰ نام ہے مان لینے کا، اللہ نے بھی مان لیا ہے، فرشتوں نے بھی مان لیا ہے، صحابہ نے بھی مان لیا ہے۔ اے علماء صدیق اکبر آپ بھی مان لو، میں بھی مان لوں، اور اللہ تبارک
تبارک و تعالی اسی ماننے پر ہمیں ثابت قدم رکھے اور اسی ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.